أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الملك الحق المبين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم مجلس و سلسلہ شہادت معصومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلوات پڑھیے مل کے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کی شہادت کی مناسبت سے 3 جماعت الثانی کی شب آج کی یہ شب شہادت معصومہ کونین سلام اللہ علیہا، اس روایت کے مطابق اس میں 95 دن بیان کیا گیا کہ آپ بعد از رحلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 95 دن اور بعض کتابوں میں 75. یہ والی روایت یعنی 3 جماعت الثانی زیادہ معتبر ہے جس کا تاریخ میں ذکر ہے. عزیزان محترم، ایک تمہیدی گفتگو کے اندر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کے لیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، معصومہ کی سیرت، معصومہ کے فضائل، واقعات، چاہے واقعہ باغ فدق ہو، چاہے دروازہ جلانے کا واقعہ ہو، ظلم اور ستم کے واقعات، چاہے گواہی کو تسلیم نہ کرنے کا واقعہ. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ اہل سنت کی تمام کتابوں میں ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے، مفصل انداز میں بیان کیا ہے، چاہے تاریخ طبری ہو، تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی، چاہے مسعودی کی تاریخ ہو، چاہے تفسیر ہو، تفسیر در منصور، المصنف، فرائد السبتین، اس طرح کی بہت ساری کتابیں، یہاں تک صحیح بخاری کے اندر صحیح ستہ میں بھی اشارے ملتے ہیں. چاہے کوئی سا بھی واقعہ ہو، باغ فدق کا واقعہ ہو، دروازہ جلانے کا واقعہ ہو، معصومہ کی معاذ اللہ تکذیب کرنے کا واقعہ ہو، یہ سارے واقعات تمام مسلمانوں کے لیے دعوت فکر ہے کہ آپ اپنی کتابوں میں دیکھیں، اپنے علماء سے سوال کریں اس موضوع پر کہ یہ واقعات جو شیعہ مکمل طور پر ہر سال بلکہ ہر وقت بیان کرتے ہیں،
معتبر کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، تاریخ کے حوالے دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے استدلال کرتے ہیں، احادیث کے ذریعے، سنت کے ذریعے تاریخی حوالے دے کر یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اب اس بارے میں تمام مسلمان اپنے علماء سے سوال کریں، اپنی کتابیں دیکھیں تو حقائق خود بخود واضح ہو جائیں گے۔ یہ ایسے واقعات نہیں ہیں کہ جس کو جھٹلایا جا سکے، یہ معصومہ ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ اس لیے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ نبی کی معرفت حاصل کر لے، قرآن کو صحیح سمجھے، اہل بیت سے مودت کا اگر انسان دعویٰ کرتا ہے، اہل بیت کی محبت کرنا چاہتا ہے انسان، تو یقینی بات ہے عزیزان محترم، فاطمہ زہرا کے بغیر نہ رسالت سمجھ میں آئے گی، نہ دین سمجھ میں آئے گا، نہ وحی سمجھ میں آئے گی، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ اہل بیت کو سمجھ سکتا ہے انسان، نہ امامت سمجھ میں آئے گی۔ ہدایت تک بغیر معصومہ کے پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو ضروری ہے عزیزان محترم کہ ان واقعات کے بارے میں اپنے علماء سے سوال کریں، کتابیں دیکھیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جب تک معصومہ کی معرفت نہیں ہوگی انسان دین کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتا، انسان ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا۔ اس لیے فاطمہ ہدایت کا نام ہے، فاطمہ جز رسالت ہے، نبوت کا جز بھی ہے۔ عزیزان محترم، فاطمہ اسی گھر میں رہنے والی اس ہستی کا نام ہے جہاں جبرائیل وحی لے کر آتے تھے۔ فاطمہ جیسی شخصیت کون ہوگا کہ جس کے بابا سید المرسلین ہے، جس کا شوہر سید الاوصیاء ہے، ارے جس کے دونوں بیٹے جوانوں کے یعنی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو ایسی ہستی سوائے معصومہ کے، سوائے فاطمہ زہرا کے کوئی اور نہیں ہو سکتی، جو خود بھی تمام عورتوں کی سردار ہیں، تمام جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ فاطمہ کے گھر پر جو ہے ارے جبرائیل آتے تھے۔ فاطمہ کا گھر وہ گھر ہے کہ جہاں آسمان سے ستارہ اترتا ہے۔ فاطمہ ہی کی وہ فضیلت ہے جو چاہے جنگ کا موقع ہو، چاہے امن کا موقع ہو، چاہے مباہلہ کا میدان ہو، چاہے عہد تطہیر کی بات ہو، چاہے مودت کی بات ہو، ہر جگہ فاطمہ نظر آئیں گی۔ چاہے سورہ دہر کی بات ہو، سورہ کوثر کی بات ہو، عزیزان محترم، اسلام کو سمجھنا ہے تو بغیر فاطمہ کے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، ایمان سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مودت کے انسان دعوے تو کر سکتا ہے لیکن حقیقی روح مودت کی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صلوات پڑھ دیجیے ملک محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل معصومہ کی شخصیت عزیزان محترم، اتنے فضائل کسی خاتون کے نہیں، خاتون جنان ہے۔ یہ ایسی ہستی ہے عزیزان محترم، جس آیت کو میں نے اس مجلس اعزا کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا، مشہور و معروف آیت ہے یہ سورہ شورى کے اندر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب کہہ دیجئے میں تم سے اجر رسالت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ اجر رسالت کوئی ادا نہیں کر سکتا، کوئی نہیں دے سکتا اجر رسالت، یہ صرف اللہ تعالی دے سکتا ہے اجر رسالت۔ لہذا عزیزان محترم، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اجر رسالت نبی کو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا اجر رسالت۔ اور صرف آخری نبی نہیں بلکہ کسی بھی نبی کا اجر رسالت، دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں، اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن عجیب فضیلت ہے اس آیت کے اندر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ، اجر رسالت اگر ادا کرنا کوئی چاہتا ہے تو وہ معصومہ سے مودت کرے، بے شک، اہل بیت سے مودت کرے۔ حق ہے، اب عزیزان محترم، مشہور و معروف آیت ہے، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ اجر رسالت مودت قربہ ہے۔ لفظ قربہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ قربہ۔ قربہ کے معنی کیا ہے؟ قریب، عربی زبان اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ قربہ وہ عورت، وہ خاتون جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ اب ہمیں دیکھنا ہے نبی کے سب سے زیادہ قریب کون سی ہستی ہے، کون سی خاتون ہے۔
अजीजान मोहतरम तमाम रवायतों में मौजूद है। अकरबुन नास इलैया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे नजदीक सबसे ज्यादा करीब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है, सबसे ज्यादा करीब नबी के फातिमा हैं। और इस आयत के अंदर अजर रिसालत कुर्बा, यानी वो खातून जो नबी के करीब है, यानी फातिमा से मवद्दत करोगे तो अजर रिसालत भी अदा हो जाएगा और तुम्हारा ईमान भी कबूल हो जाएगा। अजर रिसालत फातिमा की मवद्दत है। सलवात पढ़ दीजिए मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व मोहम्मद आले वाले। मुहम्मद। बस ये अज़ीज़ान मोहतरम, मासूमा की शख्सियत को अगर समझना चाहते हैं, ऐसी शख्सियत कायनात में नहीं मिलेगी कि जिसका बाप सैयदुल मुरसलीन, शौहर सैयदुल औसिया, बेटे जवानाने जन्नत के सरदार, ऐसी हस्ती पूरी कायनात में नहीं मिलेगी कि बाप भी मासूम, शौहर भी मासूम, बेटे भी मासूम और वो खुद भी मासूम। इसे कहते हैं पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम। सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम देखिए, बात तमहीद में मैंने बयान की कि फातिमा ऐसी शख्सियत नहीं कि कोई ये कह दे कि हम तो जानते ही नहीं, हम तो मवद्दत कैसे करें, हम तो पहचानते ही नहीं। तो यही तवज्जो दिलाना है कि फातिमा किस हस्ती का नाम है। अगर कुरान में देखें, आयत तत्हीर की मिस्दाक, आयत मुबाइला की मिस्दाक, सूरह कौसर की मिस्दाक, सूरह दहर आग की शान में नाजिल हुई। अब इतनी आयतें, लैलतुल कद्र से मुराद फातिमा। अब समझ जाइए कि फातिमा की फजीलत कैसी होगी कि अगर हम ये जानते हैं कि आयत ततीर में अल्लाह ने कह दिया है कि ए अहले बैत, रिश्क को, नजासत को तुमसे दूर रखा है और ऐसा पाक कर दिया है जैसा पाक रखने का हक है, तो अब खुद सोच लीजिए अज़ीज़ान मोहतरम कि फातिमा की तहारत की गवाही, इस्मत की गवाही, पाकीज़गी की गवाही अल्लाह ताला कुरान में दे रहा है। सूरह एहज़ाब के अंदर आयत ततीर भी मौजूद है। अब यहां से ये बात समझ में आ जाती है कि फातिमा को झुटलाने वाला इंसान, चाहे इस जमाने का हो या किसी जमाने का हो, वो मुसलमान नहीं रह सकता। इसलिए वो आयत ततीर को झुटलाता है, कुरान को झुटलाने वाला, कुरान की आयत को झुटलाने वाला, जिसकी गवाही अल्लाह ताला देता है, उसको अगर कोई झुटला दे तो वो अल्लाह की गवाही का भी मुनकिर, आयत का भी मुनकिर, कुरान का भी मुनकिर। अब खुद समझ आइए अज़ीज़ान मोहतरम, फैसला आप कीजिए, कुरान का मुनकिर कौन होता है, आयत ततीर का मुनकिर कौन होता है? अल्लाह जिसकी गवाही देता है, अल्लाह की गवाही को झुटलाने वाला कौन होता है? तो मेरा तो अकीदा यही है कि वो कुछ भी हो, वो मुसलमान नहीं हो सकता। ओके। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो हस्ती है फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। सलवात पढ़ दीजिए मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वाले। अगर समझना ही चाहते हैं कि फातिमा का नाम फातिमा, अज़ीज़ान मोहतरम, अगर इस फातिमा के माने ही समझ लें कि फातिमा कहा ही उसे जाता है, नाम फातिमा रखने का मकसद ये है कि सिवाय मासूम के कोई और आपकी मार्फत हासिल नहीं कर सकता। और आप, एक रवायत में है कि इसलिए रखा कि आप, आपकी औलाद और आपके चाहने वाले जहन्नुम की आग से दूर रहेंगे। फातिमा अपने चाहने वालों को जहन्नुम से बचाने वाली हस्ती, ये है फातिमा अज़ीज़ान मोहतरम। और अगर आप देखें कि रवायत में यहाँ तक आया है कि इस दुनिया में आपका नाम फातिमा है और अर्श में आपको मंसूरा कहते हैं, मंसूरा जिसकी अल्लाह मदद करता है। तो सवाल ये होता है कि मदद से मुराद क्या है? तो कुरान की आयत है यौमा इज़िन यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह, रोज़ क़यामत मोमिनीन खुशहाल होंगे इसलिए
کہ انہیں اللہ کی مدد مل جائے گی. اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے کہ انہیں فاطمہ کی شفاعت مل جائے گی، تو لہٰذا اللہ کی مدد سے وہ ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، انہیں سبحان شفاعت مل اللہ. جائے گی، واہ جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ فاطمہ کے چاہنے والے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ عزیزان محترم، فاطمہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں، فاطمہ اور آپ کے ایک نہیں کئی القاب ہیں، کئی اسماء ہیں. روایت میں 9 نام بیان کیے گئے. صدیقہ کہا گیا آپ کو، زکیہ کہا گیا آپ کو، طاہرہ کہا گیا، محدثہ کہا گیا، راضیہ، مرضیہ، زہرا، فاطمہ، یہ سب آپ کے ہی اسماء ہیں. مختلف اس کی وضاحتیں بیان کی گئی ہیں علماء نے. عزیزان محترم، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ معصومہ کی شخصیت کو اگر سمجھنا ہے کہ کسی زمانے میں ایک حاکم نے اپنے درباریوں سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت مریم کی فضیلت زیادہ ہے یا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت زیادہ. اس لیے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی بہت فضیلتیں ہیں. تو ظاہر دربار میں بیٹھے ہوئے وزیر تھے، علماء تھے، اہل علم موجود تھے، سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ حضرت مریم کی فضیلت زیادہ ہے. اس لیے ان کے پاس 3 فضیلتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ان کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے. پہلی فضیلت یہ ہے کہ ان کے لیے ایک پوری سورہ نازل ہوئی قرآن میں، سورہ مریم. دوسری فضیلت یہ ہے کہ قرآن میں آیت آتی ہے سورہ آل عمران میں، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کر دیا ہے، تمہیں پاک رکھا ہے اور تمہیں تمام عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا ہے، منتخب کر لیا ہے. تو لہٰذا یہاں طہرکی کہا حضرت مریم کے لیے، تو یہ فضیلت ہے کہ آپ کو درجہ طہارت دیا، پاکیزگی کی سند دی اللہ تعالیٰ نے. تو پہلی فضیلت یہ کہ آپ کے بارے میں سورہ نازل ہوئی. دوسری فضیلت یہ کہ طہارت کی سند آپ کو ملی سورہ آل عمران میں. اور تیسری فضیلت یہ حضرت مریم کو حاصل ہے کہ آپ ایک معصوم کی ماں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم ہے. بس سارے درباری خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی یہ دلیل بالکل صحیح ہے. لیکن وہاں پر ایک چاہنے والا، علی کا چاہنے والا ایک مولائی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ بادشاہ یہ کیا بات ہے، کیا کوئی معصومہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والی ہستی کوئی ہو سکتا ہے؟ معصومہ سے زیادہ کوئی فضیلت نہیں رکھتا. بس حاکم وقت کہتا ہے کہ اگر تو اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکا تو تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. بس اہل بیت کا چاہنے والا ایک مرتبہ کہا کہ حضرت مریم بے شک ایک عظیم مرتبہ میں فائز ہونے والی خاتون، فضیلتیں بہت، لیکن جو یہ فضیلت بیان کی گئی کہ آپ کی شان میں ایک سورہ نازل ہوا، تو میں کہوں گا حضرت مریم کی شان میں ایک سورہ نازل ہوا ہے، لیکن فاطمہ وہ ہستی ہیں کہ قرآن میں 2 سورہ فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی. ایک سورہ کوثر ہے تو دوسری سورہ دہر ہے. اور دوسری دلیل یہ دی گئی حضرت مریم کے لیے کہ طہارت کی سند ملی کہ آپ کو طہارت کا جو ہے درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طہارت کی گواہی دی. تو میں کہوں گا اس چاہنے والے نے کہا کہ حضرت مریم کے لیے ایک بار لفظ استعمال ہوا طہارت کی، لیکن آیت تطہیر میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فاطمہ کے لیے ایک بار نہیں 2 بار طہارت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس لحاظ سے بھی حضرت فاطمہ کی فضیلت حضرت مریم سے زیادہ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور تیسری دلیل یہ دی گئی کہ کیونکہ حضرت مریم ایک معصوم کی ماں ہے، تو میں اس کا جواب دوں گا کہ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے، باپ بھی معصوم ہے، شوہر بھی معصوم ہے، سبحان اللہ. اور ایک معصوم کی نہیں بلکہ 2 معصوموں کی جو ہے فاطمہ ماں ہے. لہٰذا اس فضیلت میں بھی فاطمہ کی فضیلت زیادہ نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اور ایک حاکم اگر اب بھی بات سمجھ میں نہ آئے، اس چاہنے والے نے کہا تو پھر انتظار کر اس وقت کا
کہ جب ایک طرف سے جو ہے فاطمہ کا فرزند حضرت امام مہدی ظہور فرمائیں گے، دوسری طرف سے فرزند حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے. جب وقت نماز ہوگا تو ساری دنیا دیکھے گی، ایک طرف حضرت عیسیٰ ہوں گے، ایک طرف حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، جو امام ہوتا ہے وہ مقتدی سے افضل ہوتا ہے. نماز کے وقت امامت کرنے والی ہستی فرزند فاطمہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. بے شک بے شک. تو یہ فضیلت ہے فاطمہ کی، لہذا کوئی شخصیت فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی. اس لیے مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، فاطمہ وہ ہیں جو تمام زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. صلوات پڑھ دیجیے کہ محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہ ہے شخصیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ایسی شخصیت کہ جس کو کوئی بھول نہیں سکتا، جس کے بغیر اسلام کو نہیں سمجھ سکتا. فاطمہ بضعۃ منی، اس کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من آذا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. عزیزان محترم، فاطمہ بضعۃ منی کا مطلب فاطمہ میرا ٹکڑا. ایسا ٹکڑا، بضع اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جس میں روح ہوتی ہے. یعنی نبی فرما رہے ہیں اگر میں مجسم رسالت ہوں، مجسم نبوت ہوں، تو روح ہے رسالت فاطمہ ہے، روح ہے نبوت فاطمہ ہے. فاطمہ کے بغیر تم نہ نبوت کو سمجھ سکتے ہو نہ رسالت کو سمجھ سکتے ہو. اور فاطمہ کو اذیت پہنچانے والا مجھے اذیت پہنچاتا ہے. قرآن کی سورہ احزاب میں آیت درود سے پہلے یہ آیت موجود ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے. اللہ کی لعنت آخرت میں، دنیا میں، ہر جگہ اس پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور رسوا کن عذاب اس کے لیے تیار ہے. اب ہم یہی کہتے ہیں، تمام مسلمان مل کر کہیں، جنہوں نے معصومہ پہ ظلم کیا ہے اس پہ لعنت. اب چاہے کوئی بھی ہو، اس زمانے میں ہو یا کسی اور زمانے میں ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا، جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. قرآن میں فیصلہ ہو چکا ہے، جس نے اللہ اور رسول کو اذیت پہنچائی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت. عزیزان محترم، یہی ہمارے لیے بہترین دلیل ہے، جس نے معصومہ کو اذیت پہنچائی وہ اللہ اور رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، دنیا اور آخرت میں وہ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے فضیلت. معصومہ کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہیں عزیزان محترم، آپ جب روایت کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کو دیکھتے ہیں، ہم جب اذان دیتے ہیں حی علی خیر العمل کہتے ہیں، حی علی خیر العمل سے جب معصومین سے تفسیر پوچھی گئی تو عجیب بات ہے، دو قسم کی تفسیر آئی. کہا ایک میں کہ اس سے مراد ولایت علی بن ابی طالب ہے، اور دوسری تفسیر میں کہا اس سے مراد بر فاطمہ و ولدہا، فاطمہ اور اس کی اولاد سے محبت کرنا، احسان کرنا، نیکیاں کرنا. اس سے مراد حی علی خیر العمل، یعنی بہترین عمل کیا ہے؟ علی کی ولایت ہے اور مودت فاطمہ ہے. صلوات پڑھیے کہ محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ایسی ہستی عزیزان محترم، میں نے ثابت کیا قرآن کی آیتوں کے ذریعے کہ اتنی پاکیزہ ہستی، اتنی عظیم ہستی کہ اگر آپ کی جلالت اور عظمت کو دیکھ لے. آپ نے واقعہ سنا کہ جب آپ یہودی کے اسرار پر جب شادی میں جاتی ہیں تو عورتوں نے آپ کی عظمت کو دیکھا. ایسا نور عزیزان محترم، فاطمہ کے
ایک نام زہرا کہ ایسا نور، یہ جتنا نور ہمیں نظر آتا ہے پوری دنیا میں، کائنات میں، یہاں تک کہ جنت بھی اگر منور ہوگی تو وہ نور فاطمہ کا کمال ہے. یہ دنیا میں ساری روشنیاں فاطمہ کے صدقے میں ہیں. اور جب یہ عظمت اور جلالت، یہ نور دیکھا تو تمام عورتیں بے ہوش ہو جاتی ہیں. اور جب معصومہ نے دعا کی تو تمام دوبارہ سے ہوش میں آتی ہیں، بلکہ زندہ ہو جاتی ہیں اور اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوتی ہیں. یہ معجزہ ہے معصومہ کا کہ جو آپ کی زیارت کرتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے منافق ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ فاطمہ کا منکر کوئی نہیں ہو سکتا. اور اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس واقعے سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر عظمت فاطمہ کو یہودی غیر مسلم بھی سمجھ لے تو وہ اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہی تو پیغام ہے عزیزان محترم کہ فاطمہ کو پہچان کر انسان اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے، اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے. فاطمہ کی عظمت، فاطمہ کے کمالات، فاطمہ کے فضائل، مناقب اتنے ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، دنیا میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دو کام ضرور کریں. ایک تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. اس تسبیح کی برکت یہ ہے جس نیت سے پڑھی جائے گی اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی مشکل بھی دور ہوگی. اگر بیمار پڑے گا تو اسے شفا مل جائے گی، وہ صحت یاب ہو جائے گا. اور اگر کوئی یہ تسبیح اس نیت سے پڑھے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے تو اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی. اس تسبیح کو معمولی تسبیح نہ سمجھیں. معصومین نے فرمایا تعقیبات نماز یعنی نماز واجب کے بعد سب سے افضل عبادت تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، 1000 رکعت سے افضل یہ تسبیح فاطمہ ہے. اور دوسری چیز، پریشانی کو دور کرنے کے لیے انسان اگر حدیث قصہ کی تلاوت کرتا ہے تو کبھی اس کے پاس غم نہیں آئے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. اس لیے فاطمہ کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی. یہ فاطمہ کے گھر میں چادر تطہیر میں پنجتن جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ عظمت فاطمہ ہے. جہاں کہیں بھی حدیث پڑھی جائے گی، حدیث قصہ، تو وہاں برکتیں نازل ہوں گی اور پریشانیاں، غم اور ہم ختم ہو جائیں گی. دعا بھی اس کے اندر یہی ہے اور تمام حاجتیں قبول ہوں گی. بلکہ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ جس گھر میں اگر کسی بیٹی کا نام فاطمہ ہے تو وہاں غربت اور فقیری تنگ دستی داخل نہیں ہو سکتی. یہ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام میں برکت. آپ کے نور کو دیکھ کر انسان اگر کافر بھی ہو تو مسلمان ہو جاتا ہے. تو بس سمجھ جائیے کہ کوئی فاطمہ کا منکر نہیں ہو سکتا، فاطمہ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. فاطمہ پر ایمان رکھنا واجب ہے، ورنہ اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، ایمان تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اجر رسالت کوئی ادا نہیں کر سکتا. صرف ایک راستہ ہے، مودت قربا، اہل بیت سے مودت، فاطمہ سے مودت. یہ اجر رسالت ہے. اب یہاں تک اگر بات پہنچ گئی کہ فاطمہ کی عظمت، آپ کے اسماء، آپ کے القاب، آپ کی شان میں قرآن نازل ہوا، یہاں تک کہ بعد رحلت رسول بھی جبرائیل آتے تھے. مصحف فاطمہ جس میں تمام چیزیں، تمام حالات کا ذکر ہے، ماضی سے لے کر قیامت تک جتنے حالات ہوں گے، جتنے واقعات ہوں گے، نبیوں کے نام اس کے اندر موجود ہیں. جنہوں نے جھٹلایا نبیوں کو، ان کے نام، فرشتوں کے نام، عرش اور فرش کے تمام واقعات، کائنات کے واقعات اس کے اندر موجود ہیں. یہ مصحف فاطمہ جو حضرت جبرائیل بعد از وفات رسول نازل ہوتے تھے، واقعات سناتے تھے، مولا کائنات نے اس کو اپنے دست مبارک سے لکھا. لیکن یہ صرف معصوم کے پاس ہی یہ مصحف فاطمہ. مولا علی کے بعد امام حسن، امام حسین، اس طرح آخری امام
امام مہدی علیہ السلام صلوات پڑھ دیجئے مل کر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ عظمت معصومہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کا گھر تمام گھروں سے افضل، جن کا در تمام دروں سے افضل، جس کا خاندان تمام خاندانوں سے افضل، جس کی اولاد تمام بچوں سے افضل، جس کا شوہر بعد الرسول سب سے افضل، جس کا بابا تمام کائنات کی مخلوقات سے افضل، فاطمہ ہی کی تو شان عزیزان محترم کہ جس کے در پر آسمان سے تارا بھی آیا، آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، فرشتوں کو بھی اجازت نہیں، ملک الموت کو اجازت نہیں کہ اس گھر میں بغیر فاطمہ کی اجازت سے داخل ہو جائے۔ فاطمہ کی عظمت تو دیکھیے، ایسے بیٹے کسی کو نہیں ملے جیسے فاطمہ کو ملے، ایسا شوہر کسی کو نہیں ملا، بعد از رسول سب سے افضل۔ اب عزیزان محترم ایسا باپ کسی کو نہیں ملا۔ اب جس کے فضائل اتنے زیادہ ہو، اس کے کمالات اتنے زیادہ ہوں، آپ زندگی کا مطالعہ کریں، حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، کل 18 سال کی زندگی ہے، 18 سال کی یہ زندگی حیات طیبہ جس میں حسن و حسین کی ایسی پرورش کی کہ ایسا معجزہ کہ جس کا تاریخ میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، نہ اولین میں ایسے بیٹا پیدا ہوئے نہ آخرین میں ایسے بیٹا۔ سبحان اللہ. یہ ہے فاطمہ کا گھر، یہ ہے فاطمہ کا گھرانہ، ایسی چادر، ایسی عظمت، ایسا نور، ایسی پاکیزگی، ایسی فضیلتیں جو فاطمہ کو نصیب ہوئی وہ کسی کو نہیں۔ عزیزان محترم اگر چادر ہی کی بات کو اگر آگے بڑھایا جائے، جانتے ہیں آپ فاطمہ کی چادر کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو فاطمہ کی چادر کی فضیلت کے بارے میں مختلف واقعات ملتے ہیں کہ ایک روز ایک سائل، ایک فقیر تنگدست محتاج در فاطمہ پہ آ کر سوال کرتا ہے، گھر میں کچھ موجود نہیں تھا، فاطمہ نے اپنی چادر، بعض کتابوں میں مولا علی کے حوالے، بعض کتابوں میں حضرت سلمان لے کر جاتے ہیں، فاطمہ نے کہا کہ اس چادر کو بھیج دو اور اس کا جو ہدیہ ملے وہ اس فقیر کو عطا کیا جائے گا۔ اب حضرت سلمان جاتے ہیں، یہ چادر تطہیر ہے، اس کی قیمت دنیا کا کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا، ہمت نہیں ہے حضرت سلمان فارسی میں کوئی کہہ سکے کہ اس چادر کو خرید لو۔ بس صرف لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا یہودی نے جب چادر دیکھی سوال کیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں، اس بوڑھے نے کہا کہ اس چادر کو دیکھوں غور سے، میرے پاس کچھ آسمانی صحیفے تورات کے ہیں، ان تورات کے نسخوں کو، صحیفوں کو دیکھتا ہوں، دیکھا اس نے آیت کو اس چادر سے ملایا اور کہا سلمان یہ چادر میں خریدنا چاہتا ہوں۔ بس حضرت سلمان تیار ہوئے، لیکن یہودی نے کہا کہ اس کو یہاں پہ نہیں، اس چادر کو نبی کی مسجد میں جا کر میں خریدوں گا۔ بس وہاں پر جا کر یہودی نے جمع کیا، کہا اے لوگوں جانتے ہو کہ یہ ایسی چادر ہے جس کا ذکر قرآن کے ساتھ ساتھ توریت میں بھی ہے۔ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بس یہودی تھا، کلمہ پڑھتا ہے۔ بعض کتابوں میں 80 یہودیوں نے صرف چادر کے یہ کمالات دیکھ کر، اور بعض کتابوں میں ہے چادر سے ایسا نور ساطع ہوا کہ 80 یہودی اسلام سے مشرف ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بس سلمان نے چاہا کہ یہ چادر دے، کہا یہودی نے کہ جب میں یہودی تھا، جب اس چادر کو نہیں ہاتھ لگایا، تو اب تو میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں کیسے اس چادر کو ہاتھ لگا لوں؟ ارے یہ فاطمہ کی چادر ہے،
اس کی عظمت کون سمجھ سکتا ہے؟ بس یہی بیان کرنا ہے کہ یہ وہ چادر فاطمہ سے اگر منسلک ہو جاتی ہے تو یہودی 80 یہودی مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ کتنے ظالم ہوں گے. ارے جس نے فاطمہ اور فاطمہ کی بیٹیوں کی چادر سر سے اتاری ہوگی، اجرکم اللہ. بس یہی تو وجہ ہے جب امام زمانہ سے کسی عالم نے سوال کیا ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے بعد کہ اے مولا یہ بتائیے کیا خاک شفا سے افضل بھی کوئی مٹی ہو سکتی ہے، کوئی خاک ہو سکتی ہے؟ تو امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میری جدہ فاطمہ کی چادر جس زمین سے جس خاک سے مس ہو جائے گی وہ میرے لیے خاک شفا کی طرح ہے. اجرکم اللہ. یہ فاطمہ کی عظمت، فاطمہ کا گھر ایسا گھر کہ ملک الموت بھی اگر آنا چاہتا ہے جو کسی نبی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن فاطمہ کے گھر پر آنے کے لیے اور نبی کی بیٹی سے اجازت لیتا ہے. یہ وہ گھر ہے کہ جب گھروں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو کسی نے کہا کہ یہ کون سے گھر ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس کو بلندیوں پہ اللہ نے جو ہے کہا ہے کہ یہ بلند مرتبہ گھر ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نبیوں کے گھر ہیں. بس کسی صحابی نے کہا کیا علی اور فاطمہ کا گھر بھی ہے؟ کہا علی اور فاطمہ کا گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے. یہ اتنا عظیم گھر ہے جہاں وحی نازل ہوتی ہے، جہاں فرشتے، ارے جہاں پنجتن پاک جمع ہو جاتے ہیں، وہ گھر ہے فاطمہ کا. بس اس گھر کی توہین کون کر سکتا ہے؟ فاطمہ وہ جس کی طہارت کی گواہی اللہ نے دی. فاطمہ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ فاطمہ کے گھر پر کون آگ لے کر آ سکتا ہے؟ اللہ اللہ. وہ وقت بھی آیا، ارے بعد از وفات رسول 3 دن نہ گزرے تھے کہ مدینے سے کچھ لوگ آئے. ارے کس انداز میں آئے؟ جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر آئے. ارے جانتے ہیں فاطمہ کی کیا حالت تھی؟ ارے روایت میں جملے ہیں کہ اتنی نحیف ہو چکی تھی، ایک سائے کی مانند تھی. بس فاطمہ ہے اور بھاری دروازہ ہے اور دروازے کے باہر کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی لکڑیاں ہیں. یہ تمام سنی شیعہ کتابوں میں تاریخ میں جملے موجود. بس ایک مرتبہ کہا ارے علی کو ہمارے حوالے کرو، یہ سننا تھا. ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا ارے جانتے ہو یہ گھر کون سا گھر ہے؟ اس گھر کی شان کیا ہے؟ اس گھر کی فضیلت کیا ہے؟ اس گھر کی عظمت کیا ہے؟ اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں. یہ وہ گھر ہے جہاں فرشتے آتے ہیں، جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر آیت تطہیر نازل ہوئی، جہاں پنجتن پاک علیہ السلام جمع ہوئے. یہ وہ در ہے جہاں پر اللہ کے رسول آ کر السلام علیکم یا آل البیت یا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے اہل بیت تم پر سلام ہو. جہاں اللہ کا نبی آ کر سلام بھیجے. یہ وہ گھر ہے کہ جس کی شان میں آیتیں نازل ہوئی. ارے فاطمہ نے گھر کے فضائل بیان کیے، لیکن باہر سے جواب آیا اگر علی کو ہمارے حوالے نہ کیا ہم اس در کو آگ لگا دیں گے. اور وہ وقت آیا جب فاطمہ کے گھر کو اور اس دروازے کو آگ لگائی، ایسی آگ لگائی دروازہ گرا. فاطمہ در اور دیوار کے درمیان باہر سے مجمع آیا. فاطمہ کی چیخ بلند ہوئی یا فضا خذینی، اے فضا مجھے سنبھالو. ارے محسن شہید ہو چکے ہیں. اجرکم اللہ. بس فاطمہ نے خبر دی محسن شہید ہو گئے، لیکن معصومہ اپنا درد بھول کر ایک مرتبہ کہتی ہے فضا ذرا سہارا دو. این علی؟ ارے ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا ابو الحسن کو ارے باہر لے کے گئے ہیں. بس فاطمہ نے چادر سنبھالی، گھر سے باہر آئی.
ارے خلو ابو الحسن، اگر علی کو آزاد نہیں کیا، ارے نبی زادی نبی کی بیٹی اپنے سر کو اپنے بالوں کو پریشان کر دے گی۔ تاریخ کے جملے، مسجد نبی کی دیواریں بلند ہوئی، ارے فاطمہ کی عظمت ہے، لیکن کربلا میں جلتے ہوئے خیمے، ارے فاطمہ کی بیٹیوں سے چادر چھینی گئی، واہ محمدہ، واہ علیہ کی صدا بلند ہوئی، اجرکم اللہ۔ ارے فاطمہ کی عظمت، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، ارے فاطمہ کیسے نماز پڑھتی ہوگی یہ کہ فاطمہ ہی جانتی ہے۔ ارے آیت اللہ وحید قرآنی فرماتے ہیں کہ اگر انگلی کی اگر ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، انسان کو سکون نہیں ملتا۔ ارے دختر نبی جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ایک ہڈی کا ڈاکٹر کہتا ہے اتنا گریہ کرنے کے بعد جب ایک عالم دین نے سوال کیا تو اپنے معصومہ کے صاحب سنے، کیا وجہ ہے کہ تمہارا گریہ، تمہاری یہ حالت ایسی تبدیل ہوئی کہ قرار نہیں آتا؟ کہا میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں، جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو درد ہوتا ہے، لیکن جب پسلیاں ٹوٹتی ہے تو انسان جب سانس بھی لیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے فاطمہ نے کس طرح ایک ایک سانس فاطمہ کا ایسا تھا جس میں فاطمہ نے تکلیف برداشت کی۔ اجرکم اللہ، یہ وہ دختر رسول، 3 دن نہ گزرے اتنی بڑی مصیبت فاطمہ کے اوپر، دروازہ گرایا گیا، محسن شہید ہو گئے، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، کیسے نماز پڑھی؟ 95 دن یا 75 دن بعد از وفات رسول زندہ رہی، کس انداز میں نماز پڑھی؟ کوئی کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سینے پہ ہوتا تھا، ارے تکلیف اتنی تھی نہ جانے کیسے نماز پڑھی ہوگی۔ جب فاطمہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو مدینے والے علی سے کہتے تھے اے علی، ارے دختر رسول سے کہہ دو یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں، ارے ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ بس فاطمہ دور جا کے ایک درخت کے کنارے، ایک درخت کے سائے میں رونے لگی، حسن و حسین ساتھ ہوتے تھے۔ ارے ظالموں نے جب وہ درخت کاٹا تو مولا کائنات نے حجرہ بنایا جسے بیت الاحزان کہتے ہیں، وہاں فاطمہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جا کر اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی ایام سن لیالیا۔ ارے بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ پہ اتنی مصیبتیں نازل ہوئی، اگر روز روشن پہ نازل ہوتی تو یہ روز روشن رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ فاطمہ نے مرثیہ ایسا پڑھا کہ آج بھی قبر فاطمہ پر تاریکی نظر آتی ہے، ارے دن میں بھی اجالا نہیں، رات میں بھی تاریکی۔ آیت اللہ امینی سے جب کسی نے سوال کیا کہ مدینے کے بارے میں کچھ بتائے تو آیت اللہ امینی نے ایک ایسا دکھ بھرا جملہ کہا مدینے کی گلیوں سے آج بھی فاطمہ کے رونے کی صدا آتی ہے۔ ارے یہ وہ بیٹی ہے، اجر رسالت جانتے ہیں کس طرح ادا کیا، فاطمہ کو قتل کر دیا، اجر رسالت ادا کیا اس طرح امت نے۔ اجرکم اللہ۔ بس فاطمہ، بچے چھوٹے چھوٹے، 18 سال سن ہے فاطمہ کا، حسن و حسین، زینب، کلثوم، چھوٹی چھوٹی یہ بیٹیاں، چھوٹے چھوٹے شہزادے۔ آپ خود سمجھیے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سوچے، کوئی ماں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہی ہو اور اپنی موت کی تمنا کر سکتی ہے؟ اور یہ دختر رسول پہ اتنی مصیبتیں نازل ہوئی، دختر رسول نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، الہی
اجل وفاتی سریعا، اے پروردگار مجھے اس دنیا سے جلدی اٹھا لے۔ فاطمہ کی دعا قبول ہوئی، بچوں کے لباس تیار کیے، بچوں کے لیے غذا کا انتظام کیا۔ بچوں کے لیے غذا کا انتظام کرنے کے بعد اپنی کنیز اسما سے کہتی ہیں میں حجرے میں جاتی ہوں، حجرے میں جا کر تسبیح و تحلیل کرتی ہوں۔ فاطمہ علی سے پہلے ہی وصیتیں کر چکی ہیں کہ مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، رات کی تاریکی میں دفنانا۔ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ان ظالموں کو میرے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہ دینا۔ حسن و حسین چھوٹے بچے زینب ام کلثوم ان کا خیال رکھنا، کوئی ان کو اذیت نہ پہنچائے۔ فاطمہ اس دنیا سے جا رہی ہیں، اسما کا بیان ہے میں نے دیکھا دختر رسول کی آواز آنا بند ہوئی، میں سمجھ گئی، جا کے دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے مدینے والو دختر رسول اس دنیا سے چلی گئی، اب تم دن میں بھی آرام سے سونا، اب رات میں بھی آرام سے سونا۔ اب فاطمہ نہیں ہے کہ جس کے رونے کی وجہ سے ارے تمہارے آرام میں خلل آئے۔ اجرکم اللہ۔ علی نے اپنے بچوں کو جمع کیا، کنیزوں سے کہا اس طرح گریہ نہ کرنا کہ لوگ تمہاری آواز سنیں۔ علی سب کو تو یہ وصیتیں کر رہے ہیں، لیکن غسل کے وقت ایک مرتبہ دیکھا علی کی چیخ بلند ہوئی۔ اسما نے سوال کیا مولا آپ نے تو ہمیں منع کیا تھا لیکن آپ کی چیخ بلند ہو گئی، کہا اے اسما تم نہیں جانتی، ارے فاطمہ اس تکلیف سے دنیا سے گئی مجھے کبھی بتایا نہیں، رخسار پہ نیلے نشان تھے، پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ ارے دختر رسول اس مظلومیت کے عالم میں اس دنیا سے جا رہی ہے۔ بس علی نے کفن دینے کے بعد بچوں سے کہا لمو ارے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بنی ہاشم کی خواتین آتی ہیں، آخری دیدار کرنے کے لیے سب جمع ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فاطمہ کے تابوت سے لپٹ کے رو رہے ہیں، ارے کہہ رہے ہیں اماں نانا سے ہمارا سلام کہیے، ہم بن ماں کے ہو گئے۔ بچوں کا گریہ بلند ہے، کیا دیکھا امام حسین گوشے میں کھڑے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں اے اماں جب میں آتا تھا سینے سے لگاتی تھی، کل میں نے آپ مجھ سے کلام کرتی تھی مجھے سینے سے لگاتی تھی، آپ فقر مریم ہے میں فقر عیسیٰ ہوں، ارے نانا سے ہمارا سلام کہیے، انا ابنک الحسین، ارے میں آپ کا بیٹا حسین ہوں، جب تک آپ نہیں بلائیں گی حسین نہیں آئے گا۔ بس یہ سننا تھا بندے کفن کھلے، فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے، حسین کمسینی میں دوڑ کر جاتے ہیں، فاطمہ کے سینے سے لگتے ہیں، جبرائیل آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اے علی حسین کو جدا کر دو۔ ارے عرش میں ملائکہ رونا شروع کیا ہے، ملائکہ کے بزم میں قرآن بپا ہے، عرش سے فرش تک ہر جگہ فاطمہ کی مظلومیت پہ گریہ ہو رہا ہے۔ میں کہوں گا حسین کا مقدر ہے، علی جیسا مہربان باپ موجود ہے، بنی ہاشم کے خاندان کی خواتین چاہنے والے موجود ہیں، محبت کے ساتھ کس طرح جدا کیا ہوگا۔ ارے وہ سکینہ 5 سال کی، اس نے دیکھا تھا کہ جب مسلم شہید ہوئے تھے تو مولا حسین نے کس طرح اپنے زانوں پر دختر مسلم کو بٹھایا تھا، سکینہ نے دیکھا تھا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے، میرے بابا نے گوشوارے پہنائے تھے۔ ارے دختر مسلم کے ساتھ یہ سلوک جب دیکھا ہوگا، ایک مرتبہ کربلا میں ارے جب قد قتل الحسین کی صدا بلند ہوئی ہوگی تو سکینہ بھی سمجھ رہی ہوگی کہ اب چاہنے والے آئیں گے، ارے مجھ یتیمہ
पर मोहब्बत पर हाथ पड़ेंगे फेरेंगे, लेकिन हाय सकीना का मुकद्दर, अरे शिमर के तमाचे या शिमर के ताजियाने, इस अंदाज में सकीना की यतीमी अदरुकुमुल्लाह। बस आखिरी जुमला, और जब अली ने फातिमा को लहद पे उतारा तो मर्सिया कहना शुरू किया, ए फातिमा आपके जाने के बाद अली तना हो गया, अब अली का कोई मददगार ना बचा, अरे फातिमा चली गई अली तना हो गया। और अली ने जुमला भी कहा होगा, ए दुख्तरे रसूल ये टूटी हुई पसलियों के साथ ये फातिमा आपके हवाले, अरे पसलियां टूट चुकी है फातिमा की, आज देखे पहलू भी शिकस्ता है, अरे फातिमा की लहद भी जन्नतुल बकी में शिकस्ता है। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लम। खुदाया हमारी इस इबादत मासूम कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में कबूल फरमा, हमारे गुनाह ने कबीर और सगीरा को माफ़ फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बुज़ुर्गान ने जो एहतमाम किया है उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इनके इस एहतमाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इस पर बेहतरीन अजर इनायत फरमा। जितने भी मोमिन यहाँ मजलिस में जिन्होंने शिरकत की, जिन्होंने इसको समाअत किया, जिन्होंने इसमें किसी भी हवाले से शिरकत की, उनकी परेशानी को दूर फरमा, उनकी मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी दुआओं को कबूल फरमा, मोमिन की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, दुश्मनों को दहशतगर्दों को, अहले बैत के दुश्मनों को, शियों के दुश्मनों को, मासूम कौनैन पे जुल्म करने वाले कातिलीन को सब पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमा, उन्हें इस दुनिया और आखिरत में रुसवाई फरमा, इज़्ज़त व नाबूद फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हमारे दिलों में मोहब्बत अहले बैत में इज़ाफ़ा फरमा, हमें तवल्ला और तबर्रा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें इस दुनिया से ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें मार्फत अता फरमा, मासूम कौनैन के अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत अता फरमा, दीन हक़ को समझने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मुश्किलात का खात्मा फरमा, मोहम्मद आले मोहम्मद का तो ये वास्ता बीमारों को शफा दे, हम सबको हर किस्म की बीमारियों से, ख़ुसूसन इस मौजूदा बीमारी से तमाम मोमिन मोमिनात को, हम सबको, हमारे बच्चों को इस बीमारी से महफूज फरमा, इस बीमारी का खात्मा फरमा, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, परेशानी को दूर फरमा, तौबा का कबूल फरमा, तमाम मोमिन मोमिनात की परेशानी को दूर फरमा, अय्यूब साहब की वालिया जितने भी मरहूमीन उन सब की मग़फ़िरत फरमा, तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हम सब की मुश्किलात का खात्मा फरमा, इल्म और अमल से आरास्ता फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सरनगून फरमा, मोहम्मद आले मोहम्मद का तो ये वास्ता देते हैं, बारे इलाहा जो मोमिन मक़रूज़ है उन्हें कर्ज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार अता फरमा, रोज़गार में हम सबके बरकत अता फरमा, मोहम्मद आले मोहम्मद का तो ये वास्ता जो बेगुनाह कैद है उन्हें रिहाई नसीब फरमा, जो शादी के लिए परेशान है उन्हें इस नेक मकसद में कामयाबी अता फरमा, उनके बच्चों के लिए नेक रिश्ते अता फरमा, हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा, हमें सेहत और सलामती अता फरमा, ईमान के साथ इस दुनिया में जीने और मरने की हमें सादत नसीब फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमा, हम सबको इमाम के अवान अनुसार खिदमत गुजारों में शुमार फरमा, मासूम कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल